انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. خیر مانگ لینی چاہیے, کبھی کبھار لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے, لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو, کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو, تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا, وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو, جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے, غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے یار, تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا اچھا میں پڑھ لوں دعا کے لیے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے, کمزور. اس سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے, یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں, اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا, اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں, تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں میں. عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی, عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج؟ جو ڈپریشن, اسٹریس, بیماریاں, پریشانیاں, ناکامیاں اور ٹینشنیں, ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے, کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا, تراویح کی عبادت, رمضان کی عبادت, ذکر اذکار کی عبادت, حج کی عبادت, عمرے کی عبادت, دعا کی عبادت, صدقات و خیرات کی عبادت, ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے, ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں, خود بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکش. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے, بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائے مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی, میں نے ان کے والدین بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے, اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لی ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں, پیٹ بھریں, گھر بڑے بڑے ہوں, گاڑیاں سب کے پاس ہوں, بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں, بالکل عیش کی زندگی ہو, کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں, اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے, وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے, شہرت, عزت, خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا, کوئی زہر پیے گا, کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا, وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی, جب ایک کھجور ملتی تھی, ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے, کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے. ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے. پہلے پیٹ بھرے گا, کھائے گا, نرم بستر پہ لیٹے گا, رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے, دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی, دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر.
یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا، اس کو خواب آیا، خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا، تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی، اے اللہ اس کو زمین کا لوگوں کا امام بنا، جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر، اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے، اس کو بھی نبی بنا۔ اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی۔ بہت خوبصورت بیٹا تھا، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا، مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا، اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ، اتنا نیک بچہ ہے یہ، لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے۔ حسد بھی کھا رہی ہے، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا، اور باپ کی نظروں سے اوجھل۔ تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا، میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہو، اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نخواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا؟ وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فصبر جمیل، میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر، کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو۔ دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو۔ کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے، اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشنیں دے رہا ہے، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا، بے شرم لوگوں سے، کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں۔ اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں۔ جادو ہے، ٹونا ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں، بول لو نا کیا ہو گیا، فروخت ہو رہے ہیں۔ پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں، ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی رو رہے ہیں، جو غیر اختیاری چیز رو رہے ہیں، غیر اختیاری ہے نا۔ تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ مایوس نہیں ہوں، جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا۔ ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے۔ میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی، پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں، کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ۔ اور جو کم کھانے والے ہیں، جو واقعی غریب ہیں، ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں، انہیں صبر آ رہا ہے۔ زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا۔ تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا، حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا۔ انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا۔ چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ۔ ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق، اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں۔ اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار، تعلق تو ہے نا۔ اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے۔ آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا، اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات میں، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر۔ دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے، کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے؟ ہلکا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے۔ تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ جتنی عبادتیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے، ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا شوق ختم۔
बस एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है इज्तिमाई दुआओं में। इज्तिमाई दुआएं होती है ना, उसमें आ रहे हैं अब तो बैनर भी लग रहे होते हैं, हमारे यहाँ रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी। यानी ये भी एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गई। किसी की नीयत पे शुबा नहीं कर रहा, टीवी में प्रोग्राम देख लो पहले, कई अब पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बाकायदा ढिये लग रहे हैं, तो पूरा एक एंटरटेनमेंट हो रही है। पूरे साल खुदा के सामने कभी आंसू बहाने का मौका की तौफीक नहीं होती, गिड़गिड़ाने की तौफीक नहीं होती। बहुत बड़ी दिल के उजड़ने की दलील है। तो जितने यहाँ पर लोग बयान सुनने आए हुए हैं, एतकाफ में आए हुए हैं, नीयत करें कि इस दिल जिसमें वहशत पैदा हो चुकी है अल्लाह से, दिल की इस वहशत को ख़त्म कर। मैं जब हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह से बैत होने के लिए गया तो हज़रत ने हमें कुछ मामूलात बताए। वो मामूलात आपने नहीं करने हैं। आप कहें वो कौन से मामूलात हैं, वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन वो आपके करने के उसकी वजह भी बताऊंगा क्यों नहीं है। तो हज़रत ने फरमाया कि रात को वक्त क़िबला रुख होके बैठ जाया करें, जैसे बैठना सहूलत से मुमकिन, यानी जिस पोजीशन में बैठने में सहूलत। फिर क्या करना है, 10 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को सोच के, फिर 10 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है अपने गुनाहों को याद करके, और फिर एक मुराक़बा करना है। मुराक़बा क्या कि अगर आप किसी जगह खूबसूरत बागीचा लगाना चाहते हैं, खूबसूरत फूल लगाना चाहते हैं, फलदार दरख्त लगाना चाहते हैं, तो पहले वहाँ से झाड़ियाँ साफ करनी पड़ेंगी कि नहीं करनी पड़ेंगी, बोलो ना। ख़वातीन खूब गौर से बयान सुने। आजकल ख़वातीन घरों में मामूलात का रिवाज ख़त्म, मोबाइल आ गया है हाथ में। हम अपनी दादियों नानियों को देखते थे, मुसल्ले से मोहब्बत थी उनको। आज हम असर के बाद ना बात कर रहे थे कि फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। मुझसे अक्सर लोग आके पूछते हैं ना आप इतने बारीक क्यों हैं, तो मैं तो कोई खास ना कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है, पराठे पढ़ता रहता हूँ। तो मैं बता रहा था कि पहले जमाने के लोग तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई फिजिकल फिटनेस की चीजें नहीं थी, फिर भी फिट थे। तो मुझे अपनी दादी याद आ रही थी। अब आज खवातीन वॉकिंग भी करती हैं, जॉगिंग भी करती हैं, जिम भी जा रही। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर्दे के साथ किया जा सकता है, क्योंकि घर में और तो कुछ हो नहीं रहा, तो फिर तो खा बड़ी स्पीड से रही हैं, तो फिर वही होगा ना जो मर्दों के साथ हो रहा है, जो औरतों के साथ हो रहा है, फटफटा के धमाके के साथ इत्तला आ जाती है। एक दिन आज ये दुनिया से चले गए। लेकिन हम जब पुरानी औरतों को देखते हैं, अपनी दादियों नानियों को, तो उन्होंने तो एक एक तख्त पे पूरी पूरी उम्रें गुजार दी। मैं अपनी दादी को मैंने मेरा ख्याल है 20 साल देखा है, 20 साल अपनी दादी के साथ गुजारे। तो 20 साल से मैं उनको तख्त पे ही देख रहा था। एक तख्त था, शायद उनको जहेज में उनमें मिला हो, कहीं 4-5 में कहीं जाके मिला हो। उसके ऊपर एक चादर थी, उसके ऊपर एक दरी थी, उसके ऊपर एक और चादर थी, उसके ऊपर एक और दरी थी। एक दरी के नीचे केला रखा हुआ होता था, दूसरी दनी के नीचे कोई पैसे वैसे रखे हुए होते थे। उनके मुख्तलिफ चीजें थी। पान भी खाती थी, वो था सरोता होता था ना, तो ये लफ्ज डिक्शनरी से गायब हो रहे हैं। सरोता नहीं, वो जो काटने वाला फिर छोटा सा पान होता था, तंबाकू लगाया और रख ली। उसी तख्त पे मैंने उनको देखा, 20 साल उन्हें गुजारे, और 85-90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। ना कोई वॉकिंग थी, ना कोई जॉगिंग थी, नमाज, तस्बीहात, थोड़ा बहुत गीबतों में टाइम गुजरता था, अल्लाह माफ फरमाए वो गलत था। ज्यादा टाइम किस में गुजरता था? नमाज में। रोजे रखती थी शव्वाल के, रमजान में कई कुरान खत्म हो जाते थे, हालांकि नजर कमजोर हो गई थी, इतने मोटे मोटे चश्मे लगा के कुरान पढ़े जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ, आजकल उम्रें कितनी छोटी हो गई। बात क्या है भाई, किसी न किसी दर्जे में अल्लाह से ताल्लुक था, टेंशन नहीं थी, डिप्रेशन नहीं थी। जो ये है उनकी डिप्रेशन है, अल्लाह से दुआएं मांग के खत्म। उन्होंने बहुत सारे गम भी देखे, जवान जवान मौतें देखी हैं। मुझे दादी ने बताया करती, पता नहीं कितने मेरे बच्चे पैदा होके फौत हुए हैं। आज औरत का एक बच्चा फौत हो जाए ना, इतना शोर शराबा, इतना रोना पीटना चीखना के शोहर का दिल करता है कि वो भी फौत हो जाए, इतनी टेंशन होती है उसको। गमों का बर्दाश्त करना और बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत खत्म, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक क्या हो गया है? खत्म। पहले बड़े आराम से एक जुमला, भाई मा कद्दर अल्लाह, ये दिया, ये औलाद दी अल्लाह ने, लेने वाला कौन है? वो भी अल्लाह, उसकी मर्जी ले ली। थोड़ा बहुत रोए, उसके बाद नॉर्मल। तो वो मैं वाकया सुना रहा था ना, हमारे हजरत फरमाया करते थे कि ये सोचा करें, नहीं 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा, 10 दफा इस्तिग़फ़ार, उसके बाद थोड़ी देर मुराक़बा। मुराक़बा वो नहीं जो मुराक़बे सेंटर खुले हुए हैं, टोपी ड्रामा पता नहीं क्या क्या घुमा रहे होते, कोई कश्फ करामत वगैरह दिखा रहे होते। मुराक़बा का मतलब इसका इस्तेहज़ार करें। एक मिसाल सो कि जब किसान को कोई खूबसूरत बागीचा लगाना होता है तो पहले जमीन से झाड़ियां और कांटेदार पौधे साफ करता है। ऐसे ही नहीं लाके काश्तकारी कर दी जाती अच्छी चीजों के लिए। झाड़ियां और खारदार पौधे लगाने के लिए ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद उग जाते हैं। सेब, अनार, अंगूर, नाशपाती, गंदम, चावल, ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए? जल्दी जल्दी में मुख्तसर बयान करने का मेरा इरादा है, इधर आप मेरा साथ दें ताकि बात बैठ जाए दिमाग के अंदर। तो ये चीजें लगाने के लिए क्या चाहिए भाई? पहले
جھاڑیاں صاف کی جائیں گی، اس کے بعد پھول لگتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی محبت کی اب اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا، پھر کوئی ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے لوگ اللہ سے محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ اس آیت پر میں کئی بار درس دے چکا ہوں، لیکن بعض آیتیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ ان پر مختلف مثالوں کے ذریعے ان کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا ہے، بہت سارے مضمونوں کو اللہ نے بار بار دہرایا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے اللہ ایک ہی ٹاپک کو بار بار کیوں دہراتے ہیں، تو اللہ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ میں دہراتا ہوں اور جان کر ایسا کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم بار بار اپنی آیات کو پھر پھر کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، لوگ اس پر عمل کریں۔ یاد رکھو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ نالج، کسی چیز کی معلومات آپ کو مل جانا، نالج کے لیے کسی بات کو ایک دفعہ بیان کر دینا کافی ہے، نالج کے لیے کسی بات کو ایک دفعہ بیان کر دینا کافی ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا جی آپ کی ایج کتنی ہے، آپ نے کہا جی 30 سال، پھر آپ نے دوبارہ اپنا بٹن دبا دیا 30 سال کا ہوں، پھر دوبارہ بٹن دبا دیا 30 سال کا ہوں۔ جاب کے لیے گئے یا رشتہ لینے گئے، انہوں نے پوچھا کتنی ایج ہے، آپ نے کہا 30 سال، تھوڑی دیر میں پھر کہا میں 30 سال کا ہوں، پھر تھوڑی دیر میں کہا میں 30 سال کا ہوں۔ وہ بولیں گے آپ 30 کے نہیں ہو، آپ کم سے کم 75 کے ہو، اور آپ کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے، آؤٹ ہو گئی ہے، یا کوئی بٹن دبا کے بھول گیا ہے، تبھی اس بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہو۔ بھائی 30 سال کے بتا دیا، ختم۔ وجہ اس کی ہے کہ یہاں کسی کو کسی بات پہ ابھارنا یا عمل پہ لانا مقصد نہیں ہے، اس کو ایک نالج دینی ہے، معلومات دینی ہے اپنی ایج کے بارے میں، تو ایک دفعہ بیان کر دینا، بول ہی نہیں رہے، کافی ہے۔ لیکن اگر اس نالج کے پیچھے کسی عمل پہ ابھارنا ہو یا عمل سے روکنا ہو تو پھر آپ اس بات کو بار بار ریپیٹ کرو گے۔ مثال کے طور پر وہ آپ کو کمزور سمجھ کے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کیا ہو، بولو کمزور، آپ کے بال تھوڑے سفید تھے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ بڈھے ہو گئے ہو، پھر آپ اسے جواب میں کہتے ہو میں 30 سال کا ہوں، تو یہاں آپ کا مقصد اس کو معلومات دینا نہیں ہے، مقصد دھمکی دینا ہے کہ میرے کو بڈھا مت سمجھ، میں کتنے سال کا ہوں مجھے لگ رہا ہے آپ میں سے کوئی بھی 30 سال کا نہیں ہے، تو بول ہی رہے، تو آپ اس کو دوبارہ کیا بولو گے، میں 30 سال کا ہوں۔ تھوڑی دیر میں پھر بات کو گھماؤ گے، بیٹا یہ ذہن میں رکھنا میں کتنے سال کا ہوں، 30 سال کا ہوں، جو تو سمجھ رہا ہے ایسا ہے نہیں، مطلب میرے سے پنگا نہیں لینا، جبڑا پھاڑ دوں گا، منہ توڑ دوں گا، یہ میں اخلاق سکھا رہا ہوں جمعے کے بیان میں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دیکھو اخلاق سکھاتے ہیں، میں تیرے دانت توڑ دوں گا وہی مثالیں وہی دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں، مثال تو وہی دی جاتی ہے نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے، تو میں تیرا جبڑا پھاڑ دوں گا، 30 سال کا ہوں۔ یہاں آپ بار بار اس بات کو ریپیٹ کرو گے۔ پہلے جب آپ نے کہا 30 سال کا ہوں، ایک دفعہ کے بعد دوبارہ دہرانا بلاغت نہیں تھا، بلکہ کلام میں ایک عیب ہے۔ عیب کا مطلب سمجھتے ہو، برائی ہے، لوگ بیوقوف سمجھیں گے، لیکن جہاں آپ کا مقصد کوئی دھمکی دینا ہو یا کسی بات پہ ابھارنا ہو، وہاں اسی جملے کو بار بار ریپیٹ کرنا عین بلاغت ہے، بلاغت۔ تو قرآن بھی بلاغت کی کتاب ہے، فصیح اور بلیغ۔ فصیح عربی میں کہتے ہیں صاف ستھرا کلام، گاڑے گاڑے پیچیدہ الفاظ نہ ہو، اور بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضى الحال، جو سچویشن جس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہی ہے اس کے مطابق کلام کرنا۔ سچویشن یہ ہے کہ آپ دھمکی دینا چاہتے ہو تو اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، دھمکی والا۔ سچویشن یہ ہے کہ آپ محبت سے کسی کو کسی بات پہ ابھارنا چاہتے ہو تو اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، محبت والا۔ محبت کی جگہ دھمکی لگا دو گے تو یہ غیر بلیغ کا کلام کہلائے گا، غیر بلاغت۔ مثال کے طور پر رشتہ لینے کے لیے گئے اور بول رہے ہو بیٹی دے ورنہ دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں، تیرا باپ بھی دے گا رشتہ، تو رشتے آئیں گے یا فرشتے آئیں گے، بولو فرشتے آئیں گے، موت کے فرشتے آئیں گے، عذاب کے فرشتے آئیں گے، رشتے نہیں آئیں گے۔ کیونکہ بھائی جو محبت کا موقع تھا وہاں پر وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، 2 بھائیوں کی اکٹھی شادی ہو گئی، 6 مہینے گزرے، ایک بھائی کی بیوی بڑی فرما بردار، نیک، پرہیزگار، جو کہتا ہے فوراً اس کی اطاعت فرما برداری کرتی ہے، دوسرے بھائی کی بیوی کچھ سنتی ہی نہیں تھی۔ اس نے پہلے سے پوچھا یار تو نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے تیری بیوی اتنی فرما بردار ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، پہلے دن سے ہی بدماشی دکھا رہا ہوں میں۔ کہہ رہے پہلے دن جب کمرے میں آیا، گلاس رکھا ہوا تھا، پاؤں کی ٹھوکر مارا اس کو زور سے، دیوار پہ جا کے لگا اور بولا یہ کس نے راستے میں رکھا ہوا ہے گلاس؟ وہ ڈر گئی بیچاری نا،
کہہ رہے کپ رکھا ہوا تھا چائے کا، غلط جگہ پہ اٹھا کے دیوار پہ مار کے توڑا، یہ کوئی کپ رکھنے کی جگہ ہے؟ کہہ رہے بس روب میں لے لیا، اس دن سے کیا ہے، روب میں ہے۔ اس نے کہا چلو ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں۔ اب یہ غیر بلاغت، بے موقع بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے موقع سختی۔ 6 مہینے میں بیوی اس کو پہچان چکی تھی بھائی، تو یہ کمرے میں آیا، ٹرخ کر کے گلاس کو لات ماری، کس نے یہاں رکھا ہوا ہے؟ بیوی کہتی ہے اب نہیں، اب ٹائم گزر گیا ہے، اب ڈرامہ یہ نہیں چلے گا، یہ تو کہیں سے سیکھ کے آ رہا ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا بلاغت؟ ویسے آج کل کی اتنی سیدھی عورتیں نہیں ہوتی کہ کمرے میں آ کے گلاس کو ٹھوکر ماری اور وہ ڈرنا شروع کر دے۔ آج کل کی دلہنیں جو مارکیٹ میں آ رہی ہیں، آپ نے اگر گلاس کو ایک ٹھوکر ماری تو وہ تمہارے بوتھے پہ مارے گی سیدھا سیدھا، وہی گلاس اتار کے۔ بولے اس کو اس سے زیادہ سکھا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے، آپ کو سکھا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو سکھا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے میاں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو جنہوں نے سکھایا ہوتا ہے وہ اس کی دوستیں ہوتی ہیں، فرینڈس ہوتی ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ میں اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اس کو ایسا سکھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ حرکت نہیں کر دینا لطیفہ سن کے کہ ہم بھی جا کے گلاس کو ٹھوکر ماریں گے اور کنٹرول ہو جائے گا۔ نہیں، ٹھوکر یہ پرانے زمانے کا لطیفہ ہے بھائی، اب اگر آپ نے ٹھوکر ماری پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کچھ باتوں کو بہت زیادہ ریپیٹ کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان باتوں سے ہماری معلومات میں اضافہ کرنا مقصد نہیں تھا، ان باتوں میں یا تو کوئی ترغیب چھپی ہوئی ہے یا دھمکی چھپی ہوئی ہے، دھمکی چھپی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے قرآن میں جتنا جنت اور جہنم کے تذکرے کو ریپیٹ کیا ہے، شاید کسی اور ٹاپک کو اتنا ریپیٹ نہ کیا ہو۔ حالانکہ اگر اللہ ہمیں قرآن میں ایک مرتبہ بتا دیتا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اس زندگی میں تمہیں جنت ملے گی میدان حشر کے بعد، اگر تم نیک اعمال کرو گے اور اگر برے اعمال کرو گے تو جہنم کی آگ میں جاؤ گے، نالج کے لیے ایک مرتبہ بتا دینا کافی تھا یا نہیں تھا؟ کافی تھا۔ دیکھو حکومت ایک دفعہ اناؤنس کر دیتی ہے میٹرک میں اگر اس سے کم نمبر ہوئے تو فیل سمجھے جاؤ گے، کم سے کم اتنی پرسنٹیج ہوئی تو پاس سمجھے جاؤ گے۔ ایک دفعہ حکومت نے، میرا خیال ہے انگریز کے دور میں یہ قانون بن گیا، بار بار اعلان بھی نہیں کیا جاتا، ریپیٹ بھی نہیں کیا جاتا، ساری دنیا کو پتہ ہے بھائی اتنے نمبر سے انسان پاس ہو جاتا ہے، اتنے نمبروں سے فیل ہو جاتا ہے، ختم۔ کیا خیال ہے؟ پاس ہونے پہ کیا ملے گا بھائی؟ انٹر میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، فیل ہو گئے میٹرک میں تو انٹر میں ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ یہ سندھ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، سندھ میں آپ میٹرک میں فیل ہو جائیں تو بھی ملے گا، پاس ہو جائیں تو بے وقوفی کی آپ نے، جب فیل ہونے پہ مل رہا تھا تو پاس ہونے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ بلکہ جو فیل ہو رہے ہیں اگر ان کے تعلقات ہیں بہت، میرے پاس یونیورسٹی کے لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسے کیسے مکھنچو پڑھ رہے ہیں، ککھ بھی نہیں آتا، ککھ بھی، اور ایٹمی سائنسدان بن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بن کیا رہے ہیں؟ یہ سندھ کا حال ہے ماشاءاللہ۔ آپ کا مفتی صاحب، یہ تو افسوس کی بات ہے، آپ ہنس کیوں رہے ہو؟ یہ ہنسنے کی بات ہے، رونے کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں، ہے بھائی یہ رونے کا مقام ہے۔ میں ہنس کے کیوں سنا رہا ہوں پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر گورنمنٹ کی باتوں پہ ہم رونا شروع کر دیں نا تو ہماری زندگی سے سکون اطمینان ہمیشہ کے لیے ختم، کیونکہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس پہ انسان ہنسے۔ اس لیے میں نے کہا رونے کی باتوں پہ ہنسنا سیکھ لو تو ٹینشن کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ مقام تو رونے کا ہے لیکن پھر تو روتے ہی رہیں ساری زندگی بیٹھ کے، روتے ہی رہیں۔ تو یونیورسٹی کے لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے کلاس فیلوز میں ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں۔ اچھا یہ تو یونیورسٹی کے لڑکوں کی بات ہے نا، میں اپنا بتاؤں آپ کو، جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن لیتا تھا طلبہ کے، جو ایڈمیشن کے لیے آتے تھے نا، او لیول لڑکے، میٹرک پاس لڑکے، حالانکہ او لیول کا امتحان تو باہر سے ہوتا ہے، اس میں تو گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، وہ کہتے تھے ہم او لیول ہیں۔ میٹرک میں اے گریڈ لڑکے جو اے گریڈ سے میٹرک کیا ہوا ہو، میں ان سے پوچھتا تھا کہ x+y از ایکول ٹو، آگے کوشچن مارک کیا ہے یہ، وہ کہتے تھے XY۔ میں کہتا تھا ہو سکتا ہے میں جو ان سے انٹرویو لے رہا ہوں اس کا روب کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہو، تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو x+y تو الگ الگ جنس کی مخلوق ہیں، تو یہ جمع کیسے ہو گئے؟ ان کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر میں ان سے کہتا تھا دیکھو میز پلس کرسی یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو ایک چیز اپنی ہی جنس کی چیز میں تو جمع ہو سکتی ہے، الگ جنس کی چیز میں وہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ پھر بھی جمع کر کے دکھاتے تھے۔ اچھا میں کہتا تھا پھر 2x+3y کا کیا جواب ہے؟ بھائی یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، اس کا جواب یہی ہے 2x+3y، یہی ایسے ہی رہے گا۔ وہ کہتے تھے وہ 3 کو 2 سے 5xy۔ یہ ان لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو میٹرک میں اے گریڈ کر کے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ اور بھی اس قسم کے سوالات میں حیران ہوتا تھا، ان کو تو ریاضی کی بنیاد ہی نہیں پتہ ہے۔ یہ بنیں گے سائنٹسٹ
اور پھر ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ مسلمان ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے. اور یہ جتنے ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں ان کی ویڈیوز, یہ کہتے ہیں مذہب اور سائنس ایک ساتھ چل ہی نہیں سکتے. یہ بکواس کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مذہبی آدمی ترقی کر ہی نہیں سکتا. کم بختو, مذہبی لوگوں کے پاس تو اسکول کالجز ہے ہی نہیں, میتھ پڑھاتے ہی نہیں ہیں. یہ جو یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں میتھ پڑھا رہے ہیں یہ مذہبی لوگ تھوڑی ہیں, یہ مولانا لوگ تھوڑی ہیں. دیکھ لو ان کے رزلٹ کیا ہے, پڑھا کیا رہے ہیں یہ. یا تو مدارس سائنٹسٹ تیار کر رہے ہوتے نا, پھر آپ کہتے ہیں مذہبی لوگ سائنسدان پیدا کر ہی نہیں سکتے. سائنسدان پیدا کر رہے ہیں اسکول یونیورسٹیاں, تو اگر وہاں سے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے تو یہ مولاناؤں کا, مذہبی لوگوں کا, مدرسوں کا قصور نہیں ہے. یہ بھائی انہی لبرل سیکولر لوگوں کا قصور ہے کہ آپ کا نظام تو دیکھو. آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ 2 نمبر ہے, گورنمنٹ کا نظام ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی درست بات ہے, لیکن پڑھانے والا ٹیچر تو سر اس کو بھی تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا. بھائی میرے پاس اگر طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور مجھے پتا ہے میں ان کو پڑھاؤں تو بھی مجھے سیلری ملے گی, نہیں پڑھاؤں تو بھی مجھے سیلری ملے گی, لیکن کچھ اللہ کا خوف بھی تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ ان کے میں مستقبل کو کیوں تباہ کروں. یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ جو x + y = xy, یہ بات کر رہا ہوں میں 2004 اور 5 کی. اس وقت یہ حالت تھی. تو ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے اب تو x اور y کا پتہ ہی نہیں ہوگا. اب اگر میٹرک پاس طلبہ سے پوچھیں کہ x کیا ہوتا ہے, وہ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے بھائی, کیڑا x, وہ کہیں گے ایکس وائف کا ہمیں پتہ ہے, ایکس گرل فرینڈ کا ہمیں پتہ ہے. اس لیے پڑھائی کے لیے پنجاب جایا کرو. پنجاب کی پڑھائی, KPK کی پڑھائی بہت, ہم جب KPK کے لوگوں سے ملتے ہیں گاؤں دیہاتوں کے, حلیے دیکھ کے نہیں لگتا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ میں جو طلبہ آ رہے ہیں نا بیچلر, زیادہ تر KPK کے آ رہے ہیں. سلیکٹ ہی وہی ہوتے ہیں پنجاب اور KPK کے, کیونکہ میرٹ کے بیس پہ سلیکشن ہوتی ہے نا, تو سندھ والے اترتے ہی نہیں اس معیار پہ پورے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ایک شعبہ ہے کہ کم سے کم بیچلر لڑکوں کو لے کے ان کو عالم بنایا جائے, اور بیچلر بھی وہ جو ایک معیار ہے اس پہ اترتے ہوں, خالی ڈگری لے کے نہ گھوم رہے ہوں. کافی مشکل ایگزام ہوتا ہے, تو اس ایگزام میں پاس ہونے والے طلبہ میں سب سے زیادہ KPK اور اس کے بعد پنجاب. وہاں کی تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے. مجھے یاد ہے میں جب 9th میں تھا تو ہمارے ماموں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اب تو کافی ایجڈ ہو گئے, میرے والد کو بار بار کہتے تھے اگر اس کو پڑھانا ہے تو پنجاب کے اسکول میں لے جاؤ, سندھ میں اس کو ایڈمیشن, ہم تو کراچی کے تھے نا, بار بار کہتے تھے بھائی اس کو کہاں لے کے جاؤ, اگر پڑھانا ہے پنجاب میں لے جاؤ اس کو, پنجاب بورڈ سے امتحان دلواؤ, کراچی سے نہیں کرا. ابا کہتے تھے بھائی ہم اپنے آپ سے دور کر دیں گے, تو ایسا تو اچھا والدین سے دور رہنے میں تو بچے کا خطرہ ہے نا. کہتے ہیں نہیں پڑھا, وہ ایک بات کر رہا ہوں میں 88 کی, 1988 میں وہ کہہ رہے تھے میرے ابا کو بچوں کو پڑھانا ہے تو کہاں لے کے جاؤ, پنجاب. اس کا مطلب سندھ پہ یہ پھٹکار الحمدللہ ہمیشہ صحیح ہے, کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. تعلیم میں بیڑا غرق, پرانا قصہ ہے یہ. 88, 88, 89 میں ہمارے ریلیٹیو ہمارے ابا کو سمجھا رہے ہیں, مجھے یاد ہے کہ اس کو پڑھانا ہے تو سرگودا, میرے بھائی نانا سرگودا میں تھے نا, سرگودا لے جاؤ اس کو, سرگودا بورڈ سے امتحان دلاؤ, سندھ سے نہیں. کتنے شواہد پیش کروں میں آپ کے سامنے, کتنے دلائل پیش کروں سندھ کے نا اہلی کے, صحیح ہے نا, کتنے, اور 1-2 دلیلیں دے کے آگے چلتے ہیں. پھر الحمدللہ, لیکن میرے والد صاحب نے کہا بھائی ہم دور کیسے بھیج دیں. پھر الحمدللہ ہم نے یہیں سے میٹرک کیا, یہیں سے انٹر کیا. تو میٹرک میں ایگزامینیشن ہال میں جو ایگزامینر تھا وہ خود کتابیں بانٹ رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا, بولو, کتابیں بانٹ رہا تھا. تبھی مجھ سے لڑکے پوچھتے ہیں نا کراچی میں کہ نقل کرنا جائز ہے یا نہیں, میں سوال اسکپ کر کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. میں نقل نہیں کرتا تھا, یہ بتا دوں, میں نے نہیں کی, ہمیں ابا نے بتایا یہ ناجائز ہے, حرام ہے, بس ہم. لیکن دوسرا کر رہا ہو تو میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوتا, کیونکہ ایگزامینر کتابیں بانٹ رہے ہیں. اسکول میں پڑھائی کا عالم یہ ہے, دھیلے کا نہیں پڑھایا ہوتا. اب آپ اس کو اس سے بھی روک دو گے, اچھا نہیں ہے, میں نقل کو پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن گورنمنٹ کنٹرول کرے نا اس نقل پہ. تو ایگزامینر خود کتابیں بانٹ رہا تھا. انٹر کے پیپر میں ایگزامینر میرے پاس آیا, اس نے بولا کہ ایک ہی بندہ لگ رہا ہے جو کچھ کر نہیں رہا, نقل وقل نہیں کر رہا. تو میرے پاس آ کے کہتا ہے 50 روپے دے دو, اور یہ ہے سوالات ہیں, یہ جوابات ہیں, لکھ لو. کتنے روپے میں, 50 روپے میں. 92 یا 93 کی بات ہے. اس وقت کے 50 آج کے 1000 ہوں گے. میرے پاس پڑے ہوئے بھی تھے پیسے, میں نے کہا نہیں میں نہیں دے رہا. ابا نے بتایا کہ بس نہیں کرنی ہے نقل. تو لیکن سب چھاپ رہے تھے. اچھا اس نے کہا ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں ہے. کہہ رہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگلی باری میں لے آنا, اگلی باری تو دوبارہ جب ہوں کوئی مسئلہ. میں نے کہا نہیں بھائی میرے کو, وہ بھی پتہ نہیں پاگل ہے کیا ہے یہ. اچھا ماشاءاللہ لڑکوں کی حالت یہ تھی, میٹرک کے پیپر میں یا فرسٹ ایئر کے پیپر میں ہمارا کلاس فیلو میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, ککھ بھی نہیں آ رہا تھا اس کو, سب کو ہی نہیں آتا تھا کچھ بھی, تو سب دائیں بائیں دیکھ رہے تھے. تو مجھ سے کہتا ہے کہ یار اس کا جواب تو بتا.
اچھا اب دوستی بھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ سارے ہی نقل کر رہے ہیں, تو میں نے کہا یار ایسا کام کرو گناہ بھی نہ ہو اور دوستی بھی خراب نہ ہو. تو میرا یہ تھا کہ بھائی تو نے دیکھنا ہے خود ہی جھانک کے دیکھ لے, خود ہی جھانک کے دیکھ لے میں کیا لکھ رہا ہوں, میں کیوں تیرے سامنے پیپر کروں, یعنی تو دیکھے گا تو میں ہٹاؤں گا نہیں اس کو, وہ تو تیرا ہیڈ ہے, اس کو دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج ہو سکتا ہے وہ کوئی سائنٹسٹ بنا ہوا ہو یا یونیورسٹی چلا رہا ہو اپنی یونیورسٹی کھول کے. تو یہ حال ہے, تو یہ مذہب ہے جس نے تمہیں ترقی سے روکا ہے, بلکہ مذہب نے مجھے نقل سے روکا. یہ تھوڑی سی خیر جو ہمارے ملک میں بچ گئی ہے وہ کس کی بیس پہ ہے؟ مذہب. میرے ابا مذہبی تھے, سنا بتا ہم نے تبلیغ والوں سے نقل حرام ہے, ہم نہیں کر رہے نقل. ایک خیر ہے ملک میں مذہب کی, اس کو بھی ایک کم بخت چاہتے ہیں کہ سوسائٹی سے نکال دیں تاکہ جو تھوڑی سی خیر ہے نا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ, یہ مذہبی لوگ جو ہے, مذہبی آدمی ترقی نہیں کر سکتا, مذہبی آدمی, سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں, یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. اور یورپ نے جب تک مذہب تھا ترقی نہیں تھی. 500 سال پہلے یورپ نے اپنے سوسائٹی سے مذہب کو نکال کے باہر پھینکا, اس کے بعد ترقی کی عروج پہ پہنچا. تو ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, سارے مولویوں کو کنٹینر میں لے جا کے سمندر میں پھینک دو, دیکھو ملک میں امن آ جائے گا, دیکھو ملک میں کیا آ جائے گی, ترقی. ان سارے لوگوں کو کنٹینر میں بند کر کے سمندر میں پھینک دو نا, انشاءاللہ ملک میں امن بھی آ جائے گا, ترقی بھی. ہمارے مدرسوں میں پڑھائی کا نظام آپ سے کروڑا گنا زیادہ. تو بھائی قوم بڑی زرخیز ہے, قوم بڑی زرخیز ہے. قوم کے جو لیڈر ہیں, جو قوم کو چلانے والے ہیں, وہ کرپٹ لوگ ہیں. تو آج کل یہ بہت زیادہ یہ چل رہا ہے کہ مذہب جو ہے نا, مذہبی لوگ کبھی نہیں ترقی کر سکتے, مذہبی لوگ یہ نہیں کر سکتے, مذہبی یہ نہیں کر سکتے. بیکار کی باتیں. تھوڑی سی یہ خوبی رہ گئی ہے. ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس میں یورپ ان ملکوں میں جو صفائی ہے اور ہمارے ملکوں میں جو صفائی ہے, گندگی کے ڈھیر ہیں, ان دونوں کو کمپیئر کیا ہے, کمپیئر کرنے والے نے, کہ ایک وہ ہیں اور ایک یہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب آپ کمپیئر کریں یورپ کی صاف سڑکیں, اس میں دکھایا ہے کہ چپس کھا کے جو اس کا شاپر ہے اس کے لیے ڈسٹ بن تلاش کر رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں دکھایا ادھر چپس کھائے, کھڑک کر کے پھینک دیا. پیمپر اتارا خاتون نے بچے کا گاڑی میں, یوں یوں کر کے گھمایا, آفریدی کی طرح بالنگ کرائی, شنک کر کے پھینکا. ایک وہ ہے اور ایک بولو یہ ہے. ہمارے بھائی صاحب ایک دفعہ جا رہے تھے بس میں, میرے بھائی صاحب اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے تھے, ایجنٹ تھے, بروکر ایجنٹ جو ہوتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ تو کراچی میں نا یہیں بولٹن مارکیٹ کی طرف, تو 4K یا 4J بس تھی. ایک صاحب پان کھا رہے تھے, زور سے کھڑکی کے باہر انہوں نے پچکاری پھینکی پوری. آپ کو پتا ہے پان والا بھی اس وقت تک کم بخت پچکاری نہیں پھینکتا جب تک کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے, کیونکہ اس کا پان پہ خرچہ ہوا ہے. وہ چاہ رہا ہے جتنا اس پان کو چوس سکتے ہو نا چوسو. بھائی تو تھوڑی تھوڑی کر کے پھینکتا رہے تاکہ کنٹرول میں رہے, نہ ہی وہ پورا منہ میں گھمائے گا, بڑا اتنا منہ کو غبارہ بنا دے گا. بات کرو تو بات نہیں ہو رہی ہوگی. کافی مشکل, جب اس کی پریشر بالکل ختم ہو جائے گا پھر جا کے پچکاری پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ وہ پھینکے گا, اور یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کس پہ جا کے گر رہی ہے. ہمارے بھائی صاحب وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی استری کر کے بالکل کہیں بس سے اترے ہوں گے یا کہیں ٹیکسی کار سے, مجھے یاد نہیں, کہیں جا رہے آفس کی طرف, تو بندے نے کھڑکی سے پچکاری پھینکی پوری ان کی پینٹ کے اوپر, پوری پینٹ کا بیڑا غرق. یہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, میں بھاگا اس بس کے پیچھے, اس کی کٹ لگاتا ہوں میں. کہہ رہے ہیں بس میں چڑھ گیا, میں اس بندے کو جا کے پکڑا تو اس نے سوری کر لی, بھائی معاف کر دو غلطی ہو گئی. اس نے دیکھا نا یار یہ میرا حشر ہے. ہم نے کہا یار میں کیا کہتا اس کو, اب سوری کر رہا ہے بندہ, کیا کرے آدمی. اب دیکھو یہ والی ویڈیوز اگر آئیں, ایک یورپ کی ویڈیو کہ پانی نہیں کھا رہے, ان ملکوں میں اس طرح سے یہ آئے ہیں نا, بھی UK سے آ رہے ہیں, یہ زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو اب یوٹیوبرز یہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک یہ. وہاں کبھی میں نے نہیں دیکھا آپ یورپ میں یا امریکہ میں کہ پہلے بلغم کو پورا تسلی کے ساتھ منہ میں جمع کر کے پھر پوری طبیعت کے ساتھ پھڑاخ کر کے تھوپا جائے کسی دیوار پہ یا سڑک پہ, میں نے نہیں دیکھا. وہ ایسے ایکسکیوز می سر ایسے کر کے بات کرتے ہیں, پھر کنارے پہ جاتے ہیں, تھوڑا سا ناک واک صاف کی اور بہت تمیز کے ساتھ اس کو آ کے پھر پبلک کے سامنے بیٹھ گئے. اول تو وہاں نزلے کا مریض ایسے گھومتا ہی نہیں ہے. ایک آدمی کو زکام ہوگا 36 کلومیٹر کے فاصلے پر پبلک اس سے بھاگ جائے گی, کہیں کوئی جرثومہ اڑ کے نہ آ جائے. یہ تو پاگل پنا ہے. خیر تو اب یہ جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا, نام نہاد لبرلز, یہ دکھا رہے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک یہ مسلمان. تو یاد رکھو یہ جو تھوڑی سی صفائی ہمارے کنٹری میں نظر آ رہی ہے نا, یہ اسلام کی وجہ سے ہے. سمجھ رہے, اسلام نہ ہوتا تو جاؤ ان ملکوں میں
جہاں حکومتیں بھی کرپٹ ہیں اور اسلام بھی نہیں ہے, ان کی گندگی اور غلاظت, میں نام نہیں لے رہا ملکوں کا تاکہ آپس میں نفرتیں پیدا نہ ہو عوام میں, ان ملکوں کی گندگیاں اور غلاظت کے ڈھیر دیکھو گے تمہارے ہوش اڑ جائیں گے, اتنے غلیظ ہیں. حکومت بھی کرپٹ ہو اور عوام میں کا مذہب اسلام بھی نہ ہو, تو ان کی گندگیوں سے آپ ہمارے کنٹری کو کمپیئر نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ حکومتوں کی نااہلی ہے, کوئی ٹریننگ کا انتظام. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کہیں کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہوگا, حکومت نہیں اٹھا رہی ہوگی, تو فطرت کیا کہتی ہے, نیچر یہی کہتی ہے کہ جو بھی کچرا لے کے جائے گا وہیں پھینکے گا. یار یہاں تو پہلے سے کچرا ہے نا, ہمارے پھینکنے سے تھوڑی ہو رہا ہے, تو پھینکتا رہے گا. اگر ایک جگہ صاف ستھری ہو گئی ہو تو وہاں کچرا پھینکنے کا دل چاہتا ہے کسی کا؟ ہم نے اپنے علاقے میں صفائی کروائی, تھوڑی دیر میں دیکھا ہمارے ہی دوست لے جا کے وہاں کچرا پھینک رہے ہیں. میں نے لڑکوں کو بولا کہ کیمرہ لگاؤ, اب کوئی کچرا پھینکے گا نا ادھر ویڈیو بناؤ, تو دیکھا میرا ہی قریبی دوست آ کے سب سے پہلے کہا یار اس کو کیا ذلیل کریں ہم. دنیا وجہ اس کی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کچرا کنڈی نہیں ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ابھی کسی نے گورنمنٹ نے اٹھا لیا ہے تو یہی. تو میں نے کہا اس بیچارے کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کچرا کنڈی ہے, تو یہ پہلے اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی کہ الحمدللہ ہماری گلی اب کچرا کنڈی نہیں ہے, ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی ایک شاپر پڑا ہوا ہے تو وہ کچرا کنڈی ہے. خیر, تو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے اندر اگر کوئی خوبی ہے, کوئی خیر ہے, تو وہ حکومتوں کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہے, وہ صرف اور صرف ہمارے کلچر اور ہمارے مذہب کی وجہ سے ہے. اگر ہمارے کنٹری میں مذہب نہ ہوتا تو میرے بھائی جو ہمارا حال ہمارے حکمرانوں نے کیا تھا اور جو ہمارا بیڑا غرق ہوتا, شاید تاریخ میں اس کی مثالیں نہ ملتی. باہر کے ملکوں میں لوگ جرم سے بچتے ہیں, قانون مضبوط ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی جرم سے بچ رہا ہے, قانون کے خوف سے نہیں, اللہ کے خوف سے بچ رہا ہے. تو خیر, میں نے بیان جہاں سے شروع کیا تھا اسی طرف میں آتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ مضامین ایسے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں بار بار ان کو ریپیٹ کیا ہے, بار بار ریپیٹ کیا ہے. جنت اور جہنم کی میں مثال دے رہا تھا, تو اللہ نے جنت کو بار بار بیان کیا. وجہ اس کی یہ نہیں ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جنت کے بارے میں نالج دینا نہیں چاہتے, جنت والے اعمال پہ اللہ ہمیں ابھارنا چاہتے ہیں. جب اللہ ابھارنا چاہتے ہیں تو پھر بار بار جنت کو ریپیٹ کیا, اللہ نے بار بار جنت کو ریپیٹ کیا. ابھی ایک صاحب کا بیان آیا ہے, وہ کہنے لگے, وہی کمپیئر کیا نا ان ملکوں سے ہمارے ملک کو, کچرے کا ڈھیر اور یہ ٹھیش پیش, اور پھر کہا اتنے بچے گھوم رہے ہیں, دیکھو گلیوں میں. آپ انگریزوں کے یہاں جاؤ گے بچے نظر نہیں آئیں گے, سارے ڈیسنٹ قسم کے لوگ نظر آئیں گے. ایسا ہی ہے نا, بچے تو نظر مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گیا لگتا ہے, پارکوں میں نظر آتے ہیں. ابھی میں ترکی میں گیا, مجھے وہاں بچے نظر آئے گلیوں میں کھیلتے ہوئے. میں نے کہا یورپ میں نظر نہیں آتے, ترکی میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں نا, اسپیڈ کو مینٹین رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو آپ جاؤ گے وہاں بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے, سارے ڈیسنٹ. اب ہماری سوسائٹی کا مقابلہ کرایا جاتا ہے بچوں کی بھرمار برساتی مینڈکوں کی طرح. تو دیکھنے میں کون سی سوسائٹی اچھی لگے گی؟ وہ کیا ڈیسنٹ لوگ, کوئی سب چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں. بچہ کسی چیز کو سلیقے سے رہنے دیتا ہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, 2 منٹ میں چیزوں کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. آپ سونے کے لیے لیٹو گے, سونے نہیں دے گا. روتے ایسے ہیں, ایسا روتے ہیں کہ آپ, ابھی میں مثال دینے والا تھا, مناسب نہیں ہے, وہ پھر فرقواریت ہو جاتی ہے نا. بچہ جب روتا ہے تو اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ بھائی تھوڑی سی آواز پہ کنٹرول کر لو, محلے والے سو رہے ہیں, اڑوس پڑوس اڑ جائیں گے, ابا سو رہا ہے, اماں سو رہی ہے. یہی اسپیڈ سے رونا تھا, دن میں رو لیتے, رات 2:30-3 بجے. یہ اسپیڈ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. کیسا چیخ کے روتا ہے, گلا پھاڑ, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آپ اس کو سمجھاؤ نہیں مانے گا. بعض دفعہ بچے رات کو 2:30 بجے ایسے ایکٹیو ہوتے ہیں جیسے ابھی صبح سو کے اٹھے ہوں, کہہ کے لگا رہے ہوں گے, کلابازیاں کھا رہے ہوں گے. آدمی کہتا ہے بھائی یہ کوئی ٹائم ہے یار, نہیں کھیلو ہمارے ساتھ. ابھی ہمارے حضرت فرماتے تھے بچے غیر مقلد ہوتے ہیں. بچے کیا ہوتے ہیں؟ ہر بات پہ ان کو دلیل چاہیے, لیکن دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ہر بات پہ ان کو ریفرنس چاہیے. کیوں؟ سوال بہت کرتے ہیں نا, کیوں, ہر بات پہ پوچھیں گے کیوں. اب ان کو بٹھا کے سمجھاؤ, ایک بات پہ ایک نیا سوال کھڑا کر دیں گے, دوسری بات پہ نیا سوال کھڑا کر دیں گے. جبکہ آپ گوروں کے ملک میں جاؤ, آپ کو گھروں میں ایسی ٹینشن بولو نہیں, سکون کا ماحول ہے, کہیں آواز نہیں آئے گی, با 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 کر کے چیخ رہا ہے, اور شور شرابہ گلیوں میں, سکون, اطمینان اور خاموش. ہم نے یہاں کی ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے, بزنس کلاس ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے, شور شرابہ پھر بھی ہوتا ہے. ایک بچہ رونا شروع کر دے, پوری بوگی کو پریشان کر دیتا ہے. وہ ماں باپ اس کو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, جھنجھنا دے رہے ہیں, عجیب عجیب شکلیں بنا رہے ہیں اس کے سامنے, کبھی زبان باہر نکال رہے ہیں, کبھی آنکھیں یوں یوں کر کے دکھا رہے ہیں, اس پہ اثر نہیں پڑ رہا.
لیکن آپ یورپ کی ٹرینوں میں سفر کرو, خاموشی کا ماحول, سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ, کسی کی گود میں بچہ نہیں, لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے قوم کی ترقی کے بارے میں سوچ رہے کہ اس جرمنی کو ہم نے مزید ڈیولپ کیسے کرنا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ایسے بیٹھے ہوئے ایک مطالعہ کر رہا ہوگا, بڑے ایسا لگے چشمہ لگا کے نا, بہت ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی, تو لوگ کہتے ہیں یہ ہیں ترقی یافتہ. یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں, دیکھو کتنی دل جمعی کے ساتھ, کتنے فوکس کے ساتھ اپنے ویژن کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. ہماری ٹرین میں آپ جاؤ تو صحیح, کتاب لے کے بیٹھو تو صحیح. میری ایک ولاگ میں نے شائع کیا تھا نا, میں مطالعہ کر رہا تھا تو میری بچی نے مجھے نہیں مطالعہ کرنے دیا. وہ میرا ایک ولاگ بھی ہے نا, وہ بچی میری کتاب الٹی پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور پڑھنے نہیں دے رہی. اب یہ ویڈیو جب دنیا میں جائے گی کہ دیکھو ایک یہ مولانا لوگ کتاب پڑھنا چاہیں تو ان کے بچے پڑھنے نہیں دیتے, خود ہی پڑھنا شروع کر دیا اس نے. مجھے 15 منٹ اس سے کتاب لینے میں لگے ہیں, وہ نہیں دے رہی تھی کتاب, نہیں میں پڑھوں گی, اور پھر اپنی توتلی زبان میں شروع. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے, وہ فوکس کرتے ہیں چیزوں کو. کس کو فوکس کرتے ہیں؟ کوئی بچہ نہیں ہے جو ان کی ٹانگیں کھینچ رہا ہو, ان کے گھر سے فون نہیں آتا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے ہاسپٹل لے کے جائیں. اس لیے وہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ فوکس سمجھتے ہیں نا, جس چیز کو کر رہے ہیں دل جمی کے ساتھ فوکس. وہاں کی خواتین بھی بڑی میچورڈ, یہ نہیں کہ بچے گود میں لے کے, ایک یہاں گود میں ایک نے پیچھے سے فراق پکڑی ہوئی ہے. ہمارے یہاں جو مارکیٹ میں خواتین جا رہی ہوتی ہیں, ایک بچہ ادھر سے کھینچ رہا ہے, امی گنے کا جوس پلا, میرے کو گنے کا جوس پلا. دوسرا کہتے ہیں نہیں امی وہ خربوزے والا آیا ہوا ہے. ہم تو اپنی امی کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے. ہم 4 بہن بھائی قریب العمر تھے. ہماری امی اگر ہمیں کبھی مارکیٹ لے جاتی ہیں تو ہم نے امی کا بیڑا غرق کر دینا ہوتا. گنے کا جوس بھی چاہیے, گولے گنڈے والا بھی چاہیے, صحیح ہے نا, گولے گنڈے والا. آگے گئے امی گنڈیری دلا دو, امی کیا دلا دو؟ گنڈیری. پھر اس کو گنڈیری زیادہ دلائی, میرے کو گنڈیری کم دلائی, بہن بھائیوں میں لڑائی. امی وہ گاڑی دلا دو, میرے کو اچھی لگ رہی ہے. امی نے ہمیں گاڑی دلائی, دوسرے بھائی یا بہن نے شور مچانا شروع کر دیا, اس کو گاڑی دلائیے, مجھے کو ہیلی کاپٹر دلاؤ. اب بتاؤ ترقی ہو سکتی ہے؟ بولو. انگریز عورتوں میں یہ چھچور پنا نہیں. ان کی امیاں جب مارکیٹ جاتی ہیں تو بچے ہی نہیں ہوتے, بچے ایک آدھ وہ بھی بڑا ہو گیا, اور وہ بھی ایک کیا کرے گا, وہ کیا تنگ کرے گا. وہ گنے کے جوس ایسے نظر بھی نہیں آ رہے وہاں پہ نا, وہ بڑا ہائیجینک قسم کا, گورنمنٹ خود ہی گھر میں لا کے پہنچا دے گی. تو وہاں میں نے ٹرینوں میں جہازوں میں دیکھا اتنے ڈیسنٹ آرام سے. ہمارے پی آئی اے میں دیکھو بچوں کے رونے کی آوازیں, پیں 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 لگایا ہوا ہے, ٹانگیں مار رہا ہے. ایئر ہوسٹس بھی آ کے اس کو سمجھا رہی ہے, بچہ غیر مقلد, وہ مناظروں کی دعوت دے رہا ہے, سمجھنے کے لیے تیار. بولو نہیں. یہ سارا کمپیئر کرتے ہیں لوگ, ایک وہ ہیں اور ایک یہ جاہلوں کا معاشرہ. برساتی مینڈکوں کی طرح بچوں کی کمبختوں نے لائن لگا دی, سنبھل رہے نہیں ہیں ان سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال آپ نہیں سمجھو گے, آپ نہیں سمجھو گے. یہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آج کی, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں, یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو. میں جب پتہ نہیں فرانس میں, جرمنی میں ٹرین میں نے ایک ویڈیو بنائی تو ایک لوگوں کے کمنٹس آئے کہ دیکھیں مفتی صاحب یہاں آبادی کنٹرولڈ ہے, تو دیکھیں کتنی مینجمنٹ سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے, کتنی مینجمنٹ, کنٹرولڈ آبادی. اور ہمارے ہاں یہ مینجمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ آبادی کنٹرول نہیں. ہر سال ابھی کسی کا ولاگ آیا کہ پتہ نہیں پاکستان میں کتنے لاکھ بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں, تو یہ کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے. تو میرے بھائی کبھی بھی کسی کے ظاہری حسن سے متاثر بولو مت ہوا کرو. قرآن کی ایک آیت یاد رکھو, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ لوگ دنیا کے ظاہر سے متاثر ہوتے ہیں. بلکہ اور آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں, پیکنگ سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو. میں اکثر بیان میں اپنا ایک واقعہ سنا چکا ہوں, جو پرانے لوگ ہیں وہ تو بہت دفعہ سن چکے ہیں, نئے لوگ دوبارہ سن لیں. ایک زمانے میں نے زیتون کے تیل کا بزنس بھی کیا ہے, زیتون کے تیل کا بزنس بھی کیا. تو میں جاتا تھا لی مارکیٹ میں نا, وہاں ہول سیل کے حساب سے اچھا بھی مل جاتا تھا اور سستا بھی مل جاتا تھا. ایک دفعہ میں گیا تو میں نے ویسے ہی ریٹ پتہ کیے, یہ زیتون کی بوتل کتنے کی, اب مجھے یاد نہیں, فار ایگزامپل اس نے کہا 1000 روپے کی. میں نے کہا یہ جو چھوٹی بوتل ہے وہ بڑی خوبصورت بوتل تھی, ڈش پش قسم کی نا, جیسے کوئی یعنی بڑی اسٹائلش بوتل. میں نے کہا یہ کتنے کی, اس نے کہا 1500 روپے کی. تو میں نے کہا اچھا, میرا تو دوست تھا وہ مجھ سے صحیح بات کرے گا وہ. میں نے کہا یار یہ چھوٹی بوتل کے اندر جو زیتون ہے یہ کیا زیادہ اچھی کوالٹی کا؟ کہتے ہیں نہیں, اچھی کوالٹی والا یہی ہے جو دوسری بوتل میں. میں نے کہا پھر یہ مہنگا کیوں ہے؟ کہہ رہے یہ پیکنگ بہت اچھی ہے, لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, خریدتے زیادہ ہیں یہ لوگ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لوگ خریدتے کون سی بوتل ہیں؟ جس کو سستا ہونا چاہیے اس کو مہنگا خریدتے ہیں, جس کو مہنگا ہونا چاہیے اس کو سستا خریدتے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں کمپنی میں نے پیکنگ پہ اتنا خرچہ کر لیا ہے کہ بوتل کی قیمت بڑھ گئی ہے. کمپنی نے پیکنگ پہ اتنا خرچہ کیا ہے کہ بوتل کی قیمت بڑھ گئی ہے. بوتل کی قیمت بڑھے گی تو اندر جو مال ہے وہ تھوڑا سستا ڈالنا پڑے گا تاکہ ان کو فائدہ تو ہو.
اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کچھ بیوقوف دنیا میں ایسے ہیں جو پروڈکٹ کو نہیں دیکھتے, پروڈکٹ کی پیکنگ کو دیکھتے ہیں. تو آج کل پیکنگ کی بڑی ویلیو ہے, پیکنگ کی بڑی ویلیو. یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں نا, انہوں نے پوری زندگی لپائی پتائی کی ہوتی ہے, پوری زندگی لپسٹک پاؤڈر میں ہیرو ہیروئن نے گزارے ہوتے ہیں. اب جب یہ بوڑھے ہونے والے ہوتے ہیں, ظاہر ہر شخص نے بوڑھا ہونا ہے, کیا خیال ہے؟ آج کل میں چشمہ لگا کے آ رہا ہوں نا وہ لائیو پروگرام میں, تو نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں وہ سب بڈھے بڈھے لگ رہے ہیں. مفتی صاحب کیا لگ رہے ہیں بڈھے؟ مجھے غصہ نہیں آتا, اس لیے کہ بھائی بڈھا ہونا ہی ہے, کیا خیال ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو بڈھا نہ ہو؟ ساری دنیا کے سارے ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. بڑھاپا آئے گا, آج نہیں تو کل آئے گا. تو اس لیے تیار رہو پہلے سے. کوئی آپ سے کہو نا بڈھے بڈھے لگ رہے ہیں تو ٹینشن نہ لیا کرو, آپ پہلے سے ریڈی ہو جاؤ کہ اگر نہیں بھی لگ رہے تو تھوڑے دنوں میں لگنا شروع ہو جائیں گے. جب اتنے بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریس اور ایکٹریسز جن کو پرسنالٹی ہی کے پیسے ملتے ہیں وہ کم بخت اپنے آپ کو بڑھاپے سے نہیں روک سکتے, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم تو اتنے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے بھی نہیں اپنی باڈی پہ. کوئی بات نہیں, بڈھے ہو رہے ہیں تو ہو جائیں گے, اور کیا ابھی تو جب بڈھے بھی غنیمت ہے, کل مرے ہوئے ہوں گے, چشمہ لگا کے بھی نہیں دیکھ پائیں گے. تو اس لیے ان چیزوں میں دل نہ لگاؤ, یہ پرسنالٹی ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سیار رہو ذہنی طور پر, عورت بھی مرد بھی. اب آپ کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں, نہیں 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 نہیں, آپ تیار نہیں ہیں, نہ عورت تیار ہے نہ مرد تیار ہے. اگر آپ ذہنی طور پر بڑھاپے کے لیے تیار ہوتے تو پہلے سے ابھی سے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ بڑھاپے میں کرنا کیا ہے. اور سب سے بڑی پلاننگ ہے بچے پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ بڑھاپے میں یہ ٹھش پش نہیں چلے گا, بڑھاپے میں آپ کی اولاد ہی آپ کو اٹھائے گی, کھلائے گی, پلائے گی, اور آپ کی جو ہے کھانسی کا علاج کرائے گی, آپ کو فالج ہو گیا تو اس کا علاج کرائے گی. لیکن 50 سال کے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ابھی تک انہوں نے بڑھاپے کے لیے پلاننگ نہیں کی, وہ کم بخت اپنے آپ کو جوان سمجھ رہے ہیں. اور 40 سال کی خواتین ابھی تک فیوچر بنانے میں لگی ہوئی ہیں کہ ایکچولی ابھی شادی وادی نہیں کرنی, ایکچولی ہم نے, بھائی صاحب ابھی آپ کے پاس چانس ختم ہونے والا ہے, ابھی تو ڈینٹنگ پینٹنگ سے چلا لیا حساب کتاب, 5 سال کے بعد یہ ڈینٹنگ پینٹنگ بھی کام نہیں آئے گی, پتہ چلے گا کہ یہ عمر گزر چکی ہے اور ریٹائرمنٹ بھی ہونی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی لفٹ بھی نہیں کرائے گا آپ کو. اس سے پتہ چلتا ہے ہم میں سے کوئی بھی نہ موت کے لیے تیار ہے اور نہ بڑھاپے کے لیے تیار ہے. میں اپنے شیخ کا واقعہ اکثر سناتا ہوں نا, کتنے صحت مند تھے, 60 سال کی عمر میں گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا حضرت کے, اور بیٹھ کے نماز شروع کر دی. ڈاکٹر نے کہا یہ دوا کھائیں آپ کے گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے. فرمایا بس 60 سال ہو گئے, اب گھٹنے نہیں ختم ہوں گے تو اب کب ہوں گے؟ یہ تھے ذہنی طور پہ تیار. کہا بس کھائی رہی ہے, اب بیٹھ کے پڑھیں گے نماز, اب 60 سال کے ہو گئے اب کیا. لیکن اللہ کا فضل کہ خود ہی ٹھیک ہو گئے گھٹنے ان کے, کیونکہ جو خوش رہتا ہے اس کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں, سمجھ آ رہی؟ اور جو اس ٹینشن میں کہ ہائے 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 لوگ کیا کہیں گے, بڈھا ہو گیا, کوئی بات نہیں, ہو گیا تو ہو گیا, ختم. کیا خیال ہے؟ کبھی بھی کوئی آپ کو بڈھا کہ غصہ نہیں آیا کرو, بولے بڈھے ہو گئے تو کیا تو نہیں ہوگا, ہو گئے. ایک چماٹ مار کے دکھا دو, بڑھاپے میں بھی طاقت ہے. سمجھ آ رہی بات؟ بڑھاپے میں بھی کیا ہے؟ طاقت. ہمارے محلے میں ایک حکیم تھے, میں نے حکیموں کی عمریں 90 سال دیکھی, کسی ڈاکٹر کی اب تک نہیں دیکھی. حالانکہ میڈیکل سائنس نے حکیموں سے زیادہ ترقی کی ہے, لیکن پتہ نہیں وجہ کیا ہے. حکیم صحت مند ہوتے ہیں. اچھا, حکیموں سے علاج کرنے والا کبھی صحت مند نہیں ہوگا. ایک حکیم صاحب قبرستان پہ گزرتے تھے نا, منہ پہ کپڑا ڈال کے, لوگ کہتے کیا مسئلہ, کہتے شرم آتی ہے, سارے میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. حکیموں سے علاج کرنے والے بہت کم دیکھیں جو ٹھیک ہو گئے, لیکن حکیم خود 85-90 کے بہت دیکھے ہم نے, اور 85-90 میں بھی بوڑھے نہیں, فٹ فاٹ. اس کا مطلب حکیم جو خود کھا رہا ہے وہ تمہیں نہیں کھلاتا. میں کنجوسی بہت ہوتی ہے حکیموں میں, اپنے لیے اس کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, تمہارے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. تو ہمارے محلے میں ایک حکیم صاحب تھے, ان کا بھی 90 سال میں انتقال ہوا. دہلی کے حکیم تھے, 80 سال کی عمر میں ان کی حالت یہ تھی کہ کسی کا بازو پکڑ لیتے نا, چھڑوانا ممکن نہیں تھا. ہم 20-22 سال کے تھے اور ان سے بازو نہیں چھڑوا سکتے تھے, ایسے کڑک اور لال ٹماٹر. ان کا ایک ملفوظ اکثر مجھے یاد رہتا ہے, کہتے تھے بیٹا ایک بات یاد رکھنا, دبلا حکیم اور موٹا فقیر اس پہ کبھی اعتماد مت کرنا. دبلا حکیم کہ اگر تیرے پاس صحت کے نسخے ہیں تو خود اتنا باریک کیوں ہے, تو اپنے آپ کو تو نے ٹھیک کیا نہیں. اور موٹا فقیر کہ اگر تو واقعی فقیر ہے, غریب ہے, تو اتنا موٹا کیسے ہو گیا, تجھے تو اضافی کھانے کو مل رہا ہے. بڑے خوش طبع تھے وہ حکیم. تو وہ حکیم صاحب شاید عمر اس لیے بھی زیادہ تھی کہ خوش مزاج تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بات سے بات نکل جاتی ہے, موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں. تو لوگ کمپیئر کرتے ہیں, ایک وہ ہیں اور ایک ہم ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایسے. تو میں مثال دے رہا تھا, کبھی بھی عقل مند آدمی پیکنگ سے متاثر نہیں ہوتا کہ خوبصورت پیکنگ میں آپ نے ایک چیز بنا کے پیش کر دی. تو یاد رکھو, مغربی دنیا کی جو خوشی ہے
اور مغربی دنیا کی جو کامیابی ہے یہ کامیابی نہیں ہے, یہ پیکنگ ہے بہت خوبصورت اور بہت اچھی. مثال کے طور پر یہ جو میں نے منظر کھینچا ہے ٹرینوں کا کہ بچوں کے چیخنے چلانے کی رونے کی آوازیں نہیں آ رہی, پوری ٹرین میں بمشکل 2 بچے ہوں گے انجن سے لے کے آخری ڈبے تک, صحیح ہے نا, بمشکل کتنے ہیں جو نسل بچانے کے لیے انہوں نے پیدا کی ہیں, نسل بچانے کے لیے کہ کچھ تو ہوں. یہ دیکھنے میں بڑا اچھا منظر ہے لیکن اس میں ایک بھیانک پیغام ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو ابھی 30 35 40 سال کے 20 سال کے بعد یہ سب کیا ہوں گے بولو, بڈھے. اور ان کو ریپلیس کرنے کے لیے, ان بڈھوں کو سنبھالنے کے لیے پیچھے کوئی نسل نہیں ہے, کوئی نسل نہیں ہے. ان بڈھوں کا بڑھاپا ایسا وحشتناک ہے, وہ ٹرینوں میں نظر نہیں آ رہا, وہ اولڈ ہاؤس میں نظر آئے گا. وہ کہاں نظر آئے گا؟ اولڈ ہاؤس میں. اور ہمارے ہاں یہ بچے اپنی امی, ہماری امی کے اکٹھے, ہم لوگ 8 بہن بھائی تھے, ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اور یہ جو ہماری امی کو ہم پریشان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, امی گنے کا جوس ہے بھائی, امی میرے کو گاڑی دلا دو, اور امی چماٹے مار رہی ہیں رکھ کے کمبختوں. ہماری امی تو چمٹے دکھاتی تھی, اللہ میری ماں کی مغفرت کرے. ہم لوگ یہ بھی تنگ کرتے تھے, سب سے زیادہ کھانے پینے میں تنگ کرتا تھا. امی نے بنا دی کھنڈیاں, وہ ہندوستانی کھانے بناتی تھی, کھنڈیاں بنا دی. کبھی ہماری امی نے بنا دی وہ منگوچیاں. ہم لوگ کو یہ نئی نسل کے لوگ تھے, ہم نے کہا نہیں بھی ہمیں کوفتے چاہیے, کباب چاہیے, آلو گوشت کا شوربہ چاہیے. اب امی کبھی بنائیں گی, کبھی اپنی مرضی کا بنائیں گی, تو ہم نہیں کھا رہے ہوتے تھے. امی دکھاتی تھی چمٹا, کھا, کسی کو کھا. امی کو ٹینشن دے رہے ہیں, اسکول کے لیے صبح اٹھایا, اٹھ ہی نہیں رہے. بچے کو اسکول کے لیے صبح اٹھاؤ, ایسا لگتا ہے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو آپ. 10 منٹ ہماری امی کے چیختے ہوئے گزرتے, اٹھ جاؤ, پھر اسکول کا سے فون آئے گا. مجھے یاد ہے میں اتنا اسکول جانے میں سست تھا, اللہ معاف فرمائے, کہ ایک دن تیسری یا چوتھی کلاس تھی, ہماری امی میری والدہ محترمہ نے جب دیکھا یہ اٹھ ہی نہیں رہا, چوتھی کلاس کا واقعہ. تو میری والدہ خود اسکول ٹیچر بھی تھیں, انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلایا گلی محلے سے, اس کو لے کے جاؤ. یہ ٹینشن یورپ میں بالکل بھی نہیں, فوکس ہے ان کا. ہی ہماری امی کا فوکس ہو سکتا تھا, پراٹھا بنانے پہ فوکس نہیں ہو سکتا تھا, قوم کی ترقی پہ کیا فوکس ہوتا. ہماری والدہ نے فون کیا, بھائی فون تو نہیں تھا, گلی محلے کے لڑکوں کو بولا بیٹا ان کو ذرا اٹھا کے لے کے جاؤ, یہ روزانہ ٹوپی ڈرامے کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, نہیں جا رہا میں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک لڑکے نے, بڑا محلے کا لمبا چوڑا تھا, 2 ٹانگوں سے مجھے پکڑا اور ایک نے 2 ہاتھوں سے پکڑا, اور ایسے جھولتے ہوئے, 2 بندے سپورٹنگ کے لیے کہ بھاگ نہ جائے. 2 بندے کس کے لیے بولو؟ سپورٹنگ کے. یہ میں خام خواہ کے واقعات نہیں سنا رہا آپ کو, یہ میں سوسائٹی کا نقشہ کھینچ رہا ہوں. ایک یہ سوسائٹی, پہلے برائی بیان کروں گا اس کی, صحیح ہے نا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہی کہتے ہیں یہ کوئی سوسائٹی ہے, یہ ترقی